بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. آج جو ہے تو ہمارے سلسلے میں ایک سورہ بقرہ کی جو تفسیر سنائی جا رہی ہے وہ جناب ذیشان نظر جوادی صاحب کی ہوئی تفسیر ہے. وہ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت سے لے کر 153 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آپ کو جو ہے یہ سلسلہ آپ لوگ بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. اور ان آیات کی تلاوت کے لیے بھی میں نے بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری جناب عبدالباسط صاحب کی جو ہے انہی کی خیرت میں یہ پوری یہ جو آیتیں ہیں 146 سے لے کے 153 تک کی پوری آیتیں آپ انہی کی خیرت میں سنیں گے. اور میری کوشش ہے کہ یہ کامیاب ہو اور آپ لوگ جو تو اس سلسلے کو میں جاری رکھوں گا اور دیکھتے رہیے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها
مع الصابرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آیت نمبر 146 کا ترجمہ سنیے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ جو حق کو دیدہ و دانستہ چھپا رہا ہے. اب اس آیت کی تفسیر سنیے. آیت کریمہ نے اس امر کی وضاحت کر دی ہے کہ یہودیوں پر کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی، وہ حقائق کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی تسلیم نہیں کرتے تھے. یہی یہودیت ان مسلمانوں کے مزاج میں داخل ہو گئی تھی جو میدان غدیر میں ولایت علی کا منظر دیکھ رہے تھے اور پھر بھی انکار کرنے پر آمادہ تھے. اب آیت نمبر 147 کا ترجمہ سنیے. اے رسول، یہ حق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، لہذا آپ ان شک و شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. آیت نمبر 148 کا ترجمہ سنیے. ہر ایک کے لیے ایک رخ معین ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. اب تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور تم سب جہاں بھی رہو گے خدا ایک دن سب کو جمع کر دے گا، وہ ہر شے پر قادر ہے. اس آیت کی تفسیر میں ہے. اس آیت میں زمانے ظہور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجک اور رجت کی طرف بھی اشارہ ہے، جب خدا تمام قوموں کو ایک منزل پر اکٹھا کر دے گا. اب آیت نمبر 149 کا ترجمہ سنیے. پیغمبر، آپ جہاں سے باہر نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی سمت ہی رکھیں کہ یہی پروردگار کی طرف سے حق ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے. آیت نمبر 150 کا ترجمہ سنیے. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں اور پھر تم سب جہاں رہو تم سب بھی اپنا رخ ادھر ہی رکھو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں. تو ان کا خوف نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو کہ ہم تم پر اپنی نعمت تمام کر دینا چاہتے ہیں کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اس آیت کی تفسیر میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس طرح یہودیوں کا وہ استدلال بھی ختم ہو گیا ہے کہ مسلمان ہمارے ہی قبلے کا اتباع کر رہے ہیں اور یہ دلیل ہے کہ ہمارا مذہب برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی مذہب خدائی نہیں ہے. قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ بے شک بیت المقدس ایک قبلہ ہے، لیکن جس خدا نے اسے قبلہ بنایا ہے اس کو تبدیل کرنے کا بھی حق ہے. اب اگر یہودیوں کا ایمان خدا پر ہے تو جس طرح پہلے حکم خدا کو تسلیم کیا تھا اسی طرح دوسرے حکم خدا کو بھی تسلیم کریں. اس آیت میں جو نعمت کا ذکر ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نعمت کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان جنت فردوس میں داخل ہو جائے اور یہ بات حکم خدا کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، کسی اور خانہ ساز وسیلے سے نہیں. آیت نمبر 151 میں جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. آیت نمبر 152 کا ترجمہ سنیے. اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. اس آیت کی تفسیر میں ہے ذکر خدا سے پہلے احکام شریعت کی تعلیم کا حوالہ دیا گیا ہے تاکہ اس ذکر کا ذریعہ احکام الہی کی تعمیل کو بنایا جائے اور خود ساختہ طریقوں سے خدا کو یاد نہ کیا جائے. یاد خدا در حقیقت اس کے احکام و قوانین کو یاد رکھنے ہی کا نام ہے. اس کے بغیر یاد خدا کے کوئی معنی نہیں ہے. آیت نمبر 153 کا ترجمہ سنیے. ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 152 کے بارے میں مفسرین کا
بیان ہے کہ بندے کی یاد خدا، اطاعت، دعا، ثنا و صفت، عمر دنیا، خلوت، فراوانی نعمت، عبادت، مجاہدہ نفس، صدق و اخلاص اور تذکرہ ربوبیت کا ذریعہ ہو سکتی ہے، اور خدا کی یاد ان سب کے مقابلے میں رحمت، استجابت، نعمت، آخرت، اجتماعات، حالات، شدت، امداد اور نصرت، ہدایت، نجات، وسعت رحمت کا ذریعہ منظر عام پر آ سکتی ہے۔ آیت نمبر 153 میں صبر انسان کی ذاتی استعداد اور صلاحیت اس کے خدا سے رابطے کی علامت ہے، اور یہ طاقت کے بہترین سرچشمہ ہیں۔ تشریح میں جو ہے پہلا تشریح یہ کی گئی کہ رسول کے بارے میں شک و شبہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی تشکیک سے پرہیز کرنے کی دعوت کی اہمیت کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ جسے بھی حق کا علم ہو اسے شک میں پڑنے کا حق نہیں۔ دوسرا نقطہ ہے، مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ قبلے کی بحثوں میں نہ پڑے، حق واضح ہو چکا ہے، اب کام کریں۔ جس طرح کہ اولو العلم کی معرفت رکھنے والوں کا فرض ہے کہ اب بحث میں وقت صرف نہ کریں بلکہ اطاعت کریں، جس کے لیے آیت اولو الامر نازل ہوئی ہے۔ آگے اور ایک نقطے کی جو ہے طرف اشارہ ہے، یہ تکرار بات کی اہمیت کے پیش نظر ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ پہلی آیت میں صرف رسول مخاطب تھے اور اب امت بھی مخاطب ہو گئی ہے۔ اور ایک تشریح جو آپ دے رہے ہیں، جب خدا نے صابرین کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے تو مسلمانوں کو مصائب کا استقبال کرنا چاہیے تاکہ صابرین میں شمار ہو کر معیت خدا کے حقدار بن جائیں۔